ڈاکٹر صاحب تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا اور کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے فوری ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چلایا، اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور تم لوگوں کو کوئی احساس ذمہ داری نہیں۔ مجھے افسوس ہے میں ہسپتال میں نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نے آگے سے بولا۔ جیسے ہی مجھے کال ملی جتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ میں سکون سے بیٹھوں؟ اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے؟ اگر تمہارا اپنا بیٹا بھی مر رہا ہوتا تو تم اسی طرح کہتے؟ باپ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا، ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ اللہ قادر ہے، یا حیو یا قیوم، غفور الرحیم۔ ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، بس اس کی نصیحتیں سن لو، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بچے کا باپ بڑبڑایا۔ آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن بالآخر جب ڈاکٹر آپریشن سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا بیٹا خطرے سے باہر تھا، اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ کتنا مغرور ہے یہ شخص، کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ اس کے بچے کی حالت کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیتا میں کہ میرے بچے کو اب کتنی دیر ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا۔ بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا۔ نرس نے روتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب کا بیٹا کل ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے انہیں آپ کے بیٹے کی کال کی تو وہ اس کی تدفین کا انتظام کر رہا تھا، اور جب کہ میں نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا فرض ادا کر دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلا گیا۔ کبھی بھی کسی پر بے جا ناراض نہ ہوں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کتنی مشکلات میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ پہلے اگلے بندے کی بات بھی سن لینی چاہیے کہ وہ کس مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور کون سی قربانیاں دے کے آ رہا ہے۔ ہم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں بات کرنے میں، منہ سے بات نکالنے میں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے نا، نشتر بن کر دوسرے انسان کے دل میں پوست ہو رہا ہے۔ دوسرا انسان جو آپ سے پیار اور محبت سے بات کر رہا ہے، وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ انسان بیت رہی ہے دل پر، جو بھی بیت رہی ہے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کا، اگلے انسان کا بھی سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی احساس کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لیٹ کیوں ہوا، آگے کی وجہ بھی جاننی چاہیے۔ چلیں جی، اس کہانی کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی نہیں حقیقت ہے، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔